السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ہم اگر پچھلے ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ پہ یہ پچھلے ہفتے بھی میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس 15 ماہ کی حکومت میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے معیشت کی طرف توجہ زیادہ دی ہے۔ شاید کہ اپنے جو سیاسی جو بھی مسائل تھے ان کا حل انہوں نے نکال لیا۔ اب چونکہ ان کے جانے کا وقت ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے معیشت پہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ IMF سے ان کے معاہدہ ہونے کے بعد $1 ارب ملنے کے بعد ان کی تقریباً جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہت سارے چینجز آئے، جس میں کہ UAE کی طرف سے انہیں فنڈز مل گئے، UAE کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے۔ چین نے بھی جو ہے اپنے جو قرض تھے اس کو جو ہے وہ بھی انہوں نے تقریباً $60 کروڑ کے قریب جو تھا اس کو رول اوور کر دیا۔ تو اس طرح آج جو کل اسٹیٹ بینک نے اپنی جو زر مبادلے کے ذخائر کی تعداد بتائی ہے کہ وہ تقریباً $14 ارب ہے، اور $14 ارب میں جس میں کہ تقریباً $5 ارب جو ہیں وہ دیگر کمرشل بینکوں کے پاس ہے، اور $9 ارب جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ہوئے ہیں۔ تو کچھ ہمیں معیشت کی طرف جو ہے بہتری کی نگاہ پڑ رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت جا رہی ہے۔ 8 اگست یا 12 اگست یہ 2 ڈیٹس ہیں، ان 2 ڈیٹس میں یہ حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو نگراں حکومت آئے گی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں ان کو کتنا وہ فالو کرتی ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارے پروگرام میں اکنامک پہ ہم زیادہ توجہ رکھتے ہیں بنسبت سیاست کے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے آج اس پروگرام میں آپ کو میں ان مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں جو مہمان آج میرے اس پروگرام میں موجود ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب زبیر طفیل صاحب۔ زبیر طفیل صاحب جو ہیں یہ سابق صدر ہیں FPCCI کے اور UBG کے یونائٹڈ بزنس گروپ کے صدر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور بہت ہی پرانے تاجر بھی ہیں اور ٹریڈ پالیٹکس میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تقریر ابھی بتا رہے تھے کہ 30 سال کا زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور زبیر طفیل صاحب آج ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی عزت افزائی کا مقام ہے۔ تھینک یو زبیر صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب کو آپ نے عموماً میرے پروگرام میں دیکھا ہوگا، اور یہ ہیں صدر آل کراچی ریٹیلرز ایسوسیشن کے، اور چونکہ آج کچھ ریئل اسٹیٹس والوں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ 7E کے حوالے سے جو ان کے اپنے تحفظات ہو اس پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی۔ آج ہم سے پوچھیں گے ایم رحمان صاحب سے کہ ان کے اپنے اسٹیٹ کے مسائل جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہوئے یا نہیں ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جناب رحمان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب شارق ومل صاحب۔ شارق ومل صاحب ماشاءاللہ بہت ہی جوان اور بلکہ نوجوان نظر آتے ہیں، اور یہ اچھا بولتے ہیں اور اچھے مطلب کہ انرجیٹک ان کی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ شارق ومل صاحب ہیں، صدر ہیں کراچی بینکویٹ ہالز ایسوسیشن کے۔ تھینک یو شارق بھائی آپ کی تشریف لاوی کا۔ میرے تینوں مہمان یہاں موجود ہیں اور ہم اب ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے زبیر طفیل صاحب کی طرف چلتا ہوں اور زبیر طفیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیسا سفر رہا 30 سال کا؟ اچھا سفر رہا۔ آپ نے مجھے تعارف کراتے ہوئے تاجر بتایا تو میں نے بطور تاجر ہی کاروبار شروع کیا تھا، لیکن آج سے تقریباً 25 سال پہلے پھر میں انڈسٹری میں چلا گیا۔ اب صنعت کار بن گئے؟ اب میں صنعت کار بن گیا، اور میرا موسٹلی جو کام ہے وہ کیمیکل مینوفیکچرنگ کا ہے۔ اور رہا سفر کیسا گزرا تو میں سمجھتا ہوں سفر اچھا گزرا۔ ملک میں کئی مد و جزر آئے، کبھی ملک ترقی کی طرف جاتا تھا، کبھی تنزل کی طرف جاتا تھا، اور ہمارے گزشتہ چند سال جو ہیں بہت اچھے نہیں تھے، جس میں ملک میں بہت ساری مشکلات بھی ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ آخری 2 یا 3 سال میں نا انفلیشن وہ بہت ہی اوپر چلی گئی۔ اب میرا خیال ہے دنیا میں چند ممالک ہوں گے جہاں کہیں ایسا کہا جائے 40% کہ 40% انفلیشن ہے نا۔ اب 40% انفلیشن جس ملک میں ہو اور اس ملک میں کم آمدنی والا جو ہے 25,000 روپے کما رہا ہو تو وہ کہاں سے زندہ رہے گا؟ لیکن سر 25,000 بھی تو آپ ہی لوگ دے رہے ہیں نا۔ جی 25,000 بھی تو اسے آپ ہی لوگ دے رہے ہیں نا۔ نہیں ہم ہی دے رہے ہیں، لیکن حکومت، میں 25,000 جب کہتا ہوں تو حکومت کا مقرر کردہ ایک منیمم تنخواہ، تو میں زیادہ اسی کو گنتا ہوں، کیونکہ دیکھا جائے تو زیادہ تر کم آمدنی والے ہی ملازمین فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، انجینئر وغیرہ تو چند ہوتے ہیں۔ جی جی، اسکلڈ لیبر جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کو جو ہے 25 کو حکومت نے اس سال 32,000 کر دیا ہے، 7,000 بڑھا بھی دیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ کچھ نہیں ہوا۔ وجہ یہ کہ انفلیشن میں خاص طور پہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بدترین ہے، کہ جہاں آپ کا آٹا دیکھتے دیکھتے 160 روپے کا کلو ہو گیا، 165 روپے سر، 160-65 روپے کلو ہو گیا۔
آپ کے دیکھتے دیکھتے چینی جو ہے وہ تقریباً 150 روپے کلو ہو گئی. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں دنیا میں چینی مہنگی ہو گئی. ارے بھائی دنیا میں مہنگی ہو گئی, پاکستان میں تو آپ کو کوئی جواز نہیں تھا. آپ کو یہاں پر چینی کو اتنا مہنگا کرنا, آپ ایکسپورٹ 700 نہیں 800 ڈالر میں کریں, لیکن پاکستان کے اندر تو لوگوں سے چینی نہ چھینے نا. تو ہمارے صنعت کار بھی, میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارے بیشتر صنعت کار جب موقع آتا ہے تو وہ جو ہے کوئی ایسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہیں بھی ذرا سا بھی نہیں چھوڑتے کہ عوام کے اوپر کچھ تھوڑا رحم کیا جائے. تو اس چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے. میں پاکستانی صنعت کاروں سے اپیل کروں گا, اگر آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہے ایکسپورٹ کریں, لیکن ملک کے اندر جو ہے ایک مناسب قیمت پہ رکھیں. ابھی دیکھتے دیکھتے آپ نے ابھی جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا, 1 ارب ڈالر ملے, پھر چین سے بھی اوور رول ہو گیا, یو ای سے مل گیا, سعودی عرب سے مل گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی, اب کیا استحکام ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے معاہدہ ہونے کے بعد جو ہے نا, ایک آپ کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر آپ پہ اعتبار کرتے ہیں. آپ نے 14 ارب ڈالر کی بات کی, جس میں سے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, حکومت کے پاس 9 ارب ڈالر ہے. اچھا 9 ارب ڈالر میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں نا, تو زیادہ تر جو ہے دوست ممالک کے ڈپازٹس ہیں, جس میں تقریباً 4 ارب کے ڈالر جو ہے چائنا کے ہیں. اس کے بعد سعودی عرب نے ابھی 2 ارب ڈالر دیے, یو اے ای نے 1 ارب ڈالر دیا, 4 2 6 اور 7 ارب تو یہی ہیں. تو یہ مانگے تانگے کے پیسے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف ہمارا ڈاکٹر ہے, اس نے جو کہا ہے اس کے مطابق چلیں. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جتنے پیسے کماتے ہیں اتنے پیسے خرچ کریں. یہ جو پہلے سے آپ قرض لے کے جو ہے کرتے تھے وہ غلط بات تھی. اور سبسڈائز وغیرہ بھی ختم کریں, جو سبسڈی بھی ختم کریں, کیونکہ سبسڈی جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو کہیں سے تو پیسے لانے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ ابھی جو یہ ہوا ساری چیز ہوئی, پھر آئی ایم ایف کی جانب سے آیا, بجلی کی قیمتیں بڑھا دی, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, تو اس سے کیا نیگیٹو امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ منفی اثرات آئیں گے. دیکھیے بجلی کی قیمت ابھی 45 روپے یونٹ کے قریب ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 4-5 روپے اور بھی بڑھیں گے. تو اس 5 روپے بجلی یونٹ کے ساتھ آپ دنیا میں کوئی چیز مینوفیکچرنگ کر کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. آپ بالکل بھی اس قیمت سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اب اگر ملک میں کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ہے زراعت. آپ ایگریکلچر کی کراپ بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کے پاس گندم اتنی ہونی چاہیے کہ نہ صرف ملک میں پوری ہو, بلکہ اگر لیکن آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے زراعت پہ بھی ٹیکس لگاؤ. وہ ٹیکس لگے گا اور جمع ہونا بہت مشکل ہے. یہ تو ہم 25 سال سے نعرہ سن رہے ہیں کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگے, لیکن ایگریکلچر جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ سب قومی اسمبلی میں ان کی ایک بہت بڑی مضبوط لابی ہوتی ہے جو ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں, تو وہ کبھی وہاں پر ٹیکس لگنے نہیں دیں گے. چاہے زمیندار بڑے تو سارے بیٹھے ہیں, سب ادھر بیٹھے ہیں, تو کبھی بھی نہیں لگنے دیں گے. پاکستان میں اگر کوئی بہتری کا راستہ ہے تو یہی ہے کہ آپ لوگ زراعت کی پیداوار بڑھائیں. زراعت میں آپ گندم زیادہ پیدا کریں, آپ روئی زیادہ پیدا کریں, روئی سے آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسا, ابھی صنعت کاری نہیں ہو سکتی. صنعت کاری میں 50 روپے یا 45 روپے یونٹ سے, بجلی کے یونٹ سے کوئی صنعت نہیں چل سکتی نہ. اگر چلے گی تو اس کا مال صرف پاکستان میں بکے گا اور کہیں نہیں بکے گا. امید نظر آ رہی ہے آپ کو مستقبل میں, آپ کے نگراں حکومت آ رہی ہے؟ نگراں حکومت تو کمزور ترین حکومت ہوتی ہے. نگراں کوئی بھی, میں یہ نہیں کہتا آنے والی پاکستان میں طاقتور ہوتی ہے, نہیں, پاکستان میں ایسا ہے, ٹھیک ہے کبھی کبھار ہوتی ہوگی, لیکن نگران حکومت سے آپ کوئی بہت اہم فیصلے نہیں کروا سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت میں آئی ایم ایف کے بندے ہی ہوں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ کو پتا ہوگا نا, جب دیکھیں اس ملک میں تو معین قریشی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو پھر سب کچھ ممکن ہے. یہ بہت افسوس کا ایک تاریخ ہے ہماری, بدنما داغ ہے. خیر جناب ایم رحمان صاحب, آج ڈیفیکلیری یعنی کہ ریئل اسٹیٹ والوں نے آج پریس کانفرنس کی پرکاش جی پریس کلب میں, اور پریس کلب میں کرنے کے بعد جو ہے 7E پہ اور دیگر اپنے تمام جو ہے وہ مطالبات بھی پیش کیے. تو کیا صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو زبیر صاحب, اپنا بلال صاحب آپ کا شکریہ, تھینک یو سر, کہ آپ نے موقع دیا. جی آج ہماری جو ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن تھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں خصوصاً 7E ڈیمڈ رینٹل انکم جی اس کے اوپر بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد میں بھی ہماری جو مرکزی فیڈریشن ہے اس کا بھی اجلاس تھا, جس میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور دیگر اداروں نے بھی شرکت کی. اور ٹیوزڈے کو ہماری اسلام آباد میں اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, اور جس میں ہم نے خصوصاً 7E کو ڈسکس کیا ہے. آج بھی 7E ڈسکس ہوئی ہے؟ جی بالکل. اور ڈیم بھی ہوئی ہے؟ جی 7E ڈیمڈ رینٹل انکم اسی کو کہتے ہیں.
تو دیکھیں یہ میری نظر میں پاکستان کی ہسٹری میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو سب سے خطرناک ترین ٹیکس ہے وہ میری نظر میں یہی ہے. اس کی جو انکم جو گورنمنٹ ایک سال میں لے گی، ایسٹیمیٹڈ انکم جو ہے 16 بلین روپیز ہے. آپ 60 بلین روپیز کے لیے تمام ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اسٹیک پر لگا رہے ہیں. تو یہ کیا آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں، آئی ایم ایف نے آپ کو 7 ہی نہیں کہا تھا. آئی ایم ایف نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ کم سے کم ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے اتنا ٹیکس کولیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، بالکل ضروری نہیں کہ وہ 7E کی صورت میں ہو. تو دیکھیں یہ جو ٹیکس ہے، کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ اوورسیز ہے، چاہے لوکل ہے، چاہے وہ بلڈر ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے پاس اگر کوئی بھی پراپرٹی 2.5 ملین 2.5 کروڑ سے اوپر کی جو بھی اس کی پراپرٹیز ہوں گی، اس کے اوپر ایکسٹرا پراپرٹی ہوں گی، جی جو بھی ایکسٹرا پراپرٹی، یعنی کہ اس کی 1 ہے، 2 ہیں، 10 پراپرٹیز ہیں، جس کی ویلیو 2.5 کروڑ سے اوپر بنتی ہے، وہ اس کا ہر سال 1% مارکیٹ ویلیو کا رینٹ ادا کرے گا. اس صورت میں آپ دیکھیں کس صورت میں یہ انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے. ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کئی ایک الائڈ انڈسٹریز منسلک ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ریئل اسٹیٹ کا پہیہ رکے گا، کنسٹرکشن رکے گی، یہاں پر گھروں کی تعمیر نہیں ہوگی، بلڈنگز کی تعمیر نہیں ہوگی، تو یہ انڈسٹریز کہاں سے چلیں گی؟ پہلی بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز یہاں پر بھیجتے ہیں، اس میں سے 65% میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی وجہ سے پاکستان میں آتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ایئر بھیجے، اس میں سے $21 بلین صرف ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے، اور یہ بیور آف اسٹیٹکس کے اعداد و شمار ہیں. تو کوئی بھی پاکستانی یہاں پر پیسے بھیجنے کے بعد اس کا 1% رینٹ ادا کرے گا. کیا اس کا نتیجہ آئے گا؟ آپ کی میں ابھی بھی جب آپ نے ریمیٹنسز ابھی لاسٹ یہ 6-7 منتھ کی کیلکولیشن دیکھیں تو 15 سے 20% ڈکلائن ہے. بالکل کمی ہوئی ہے. اچھا، نیکسٹ اگر یہ ڈکلائن آتا ہے، بجائے ریمیٹنسز بھرنے کے آپ کے مزید کم ہوں گے. اگر اس سال $20 بلین ریئل اسٹیٹ میں آئے تھے تو نیکسٹ ایئر $24 بلین آنے چاہیے تھے، 15 to 20% پلس. اب اس کا نیکسٹ ایئر لیں تو آپ کیوں ایسے ٹیکسز لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاکستان میں نہ پیسہ آئے گا، نہ آپ کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلے گی. اگر اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہیں ہم اس وقت پاکستان میں، جو سب سے زیادہ جاب اس وقت زراعت کے بعد کوئی انڈسٹری اس وقت دے رہی ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. تو جتنے بھی ریئلٹرز ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اس وقت. جو آپ نے پوزیشن دیکھی کہ مارکیٹ میں سیل پرچیز نہ ہونے کے برابر ہے. جو آپ کے کرنے والے کام وہ آپ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم سے مشورہ کرتے، ہم ان کو کوئی ایسا ٹیکس دیتے یا ایسی ایک سجیشن دیتے جس کی وجہ سے یہ 16 بلین روپیز کی جو آپ نے اس کی ایسٹیمیٹڈ منی لگائی ہے وہ آپ لے سکتے تھے. کئی ایک تجاویز تھیں. اچھا، آپ لوگ سے مشورے نہیں ہوئے؟ سر دیکھیں، مشورے تو ہوئے. مشورے کے بعد جو کمٹمنٹ کی تھی وہ تو کمٹمنٹ انہوں نے مکمل نہیں کی. انہوں نے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ 7E کو ختم کر دیا جائے گا. لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اس کی کوشش کی، لیکن لاہور ہائی کورٹ، اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر ڈرافٹ کیا تھا، اور ابھی بھی اسٹل اسٹے آرڈر ہے. لیکن اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ کی اور دوبارہ لاگو کر دی گئی اس سال. تو دوسرا انہوں نے کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کی نہیں سن رہی نا؟ سر کمٹمنٹ مکمل نہیں کی، یعنی کہ جو کمٹمنٹ ہم سے کی گئی تھی، جو مذاکرات کیے گئے تھے، جیسے انہوں نے گین ٹیکس کا کہا کہ ہم شرح وہی رکھیں گے، انہوں نے ایڈوانس ٹیکس کا کہا، انہوں نے کہا شرح وہی رکھیں گے. لیکن اس کے بعد جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس میں آپ 7E بھی لاگو کر دیتے ہیں، اس میں گین ٹیکس کو آپ 2 کی بجائے 3% کر دیتے ہیں. خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کی فلور پہ یہ کہا ہے کہ زراعت پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ ہم کوئی بھی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور انہوں نے انہیں وعدہ کیا ہے اور آج انہوں نے اس بات کو برملا کہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے حکومت کے جانے سے قبل یہ تو رہ جائے. میں یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شارق میمن صاحب کافی دیر سے بیٹھے گفتگو سن رہے ہیں، اور ہم ان سے پھر گفتگو کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل زبیر طفیل صاحب اور ایم رحمان صاحب نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ میں چلوں گا ذرا شارق میمن صاحب کی طرف. شارق میمن صاحب، گزشتہ مہینے میرے خیال پہ آپ لوگوں کے کچھ مسائل ہوئے مقامی انتظامیہ سے. ایک جانب تو حکومت کہتی ہے کہ آپ ٹیکسز زیادہ سے زیادہ دیں تاجر،
اور ٹیکس نیٹ میں آئے, فائلر بنے, نان فائلر نہ بنے, تو تاجر ٹیکس دے رہے ہیں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ فائلر بھی ہیں, تو پھر جو صورتحال ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ تو کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا اب تک؟ دیکھیں اس کے آسان میں آپ کو بتاؤں, جب کسی چیز کا ہائی کورٹ سے اسٹے ہو نا, اس کو توڑنا توہین عدالت کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے ڈی سی سینٹرل میں نام لے کے کہوں گا طاہر سلیم صاحب کو کہا کہ جی آپ توہین عدالت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے خلاف کنٹیمپٹ داخل کیجیے. اچھا جی بالکل, میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں اور آن ریکارڈ بھی یہ بات کر رہا ہوں. ڈی سی سینٹرل کیوں ہم سے اتنا پرسنلائز ہیں ہمیں نہیں ہے اندازہ. اچھا, انتظامیہ کو جب ہم باور کرا رہے تھے, ایس بی سی اے کو اور ڈی سی کو, دونوں کو, تو سب کا کہنا یہی تھا کہ آپ کے اسٹے نہیں ہے. ہم نے ان سے یہ کہا یہ ہم نے کوئی پان کی دکان سے نہیں خریدے, ایک ردی کے کاغذ نہیں ہے, یہ سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اس کے بعد کی ججمنٹس بھی دوسری آئی ہیں وہ دکھائیں. ہم نے کہا اس کے بعد ڈیٹس نہیں لگی. پھر جو طاہر ولا والی پٹی کہلاتی ہے, اس کا جو اسٹے آرڈر ہے وہ تو 2023 کا ہی ہے, جس دن توڑا گیا اس سے 2 دن پہلے کا. وہ بھی دکھائے گئے, وہ بھی نہیں مانے. تو میں اعلیٰ حکام سے, نہیں سب ٹوٹ گئے, وہ بھی ٹوٹ گئے. میں اعلیٰ حکام سے اور ساتھ ہی ساتھ سندھ ہائی کورٹ سے ججز سے یہ التجا کرنا چاہوں گا اور بات رکھنا چاہوں گا کہ جو ہماری ڈیٹ ہے آگے 16 اگست, اس پہ ہمارے ساتھ نظر ثانی کی جائے. یہ کوئی اللیگل شادی حال نہیں ہے, یہ ان کا 40 سال سے 30 سال سے وجود ہے. ان تمام کے زیڈ فارم ریگولائزیشنز, ڈفرینٹ ٹائپ آف ایمنسٹی اسکیم, سب میں یہ اون کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایس بی سی اے میں 2017 میں ایک پالیسی بنی تھی جس میں 914 حال ایگزسٹنگ تھے, کیونکہ ماسٹر پلان میں آپ دیکھیں تو ہسپتال کی جگہ رکھی گئی, ایجوکیشن کے لیے اسکولز کی جگہ رکھی گئی, پیٹرول پمپس رکھے گئے, بلڈنگز رکھی گئیں, ریزیڈینشل پلاٹس رکھے گئے. ساتھ میں یہاں پہ کوئی بھی جگہ پہ شادی حال کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب ایک میں مثال دے رہا ہوں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کتنی بڑی آبادی ہے, تو یہ اپنی شادیاں کہاں کریں گے؟ لازمی سی بات ہے شادی ہال میں کریں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو آپ کا جو سیکٹر ہے وہ سیکٹر کتنا ٹیکس دیتا ہوگا گورنمنٹ کو, مطلب کہ ایس آر بی میں بھی, سندھ ریونیو بورڈ میں بھی دیتے ہوں گے, آپ انکم ٹیکس بھی دیتے ہوں گے. دیکھیں سب سے آسان میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی ٹیکس آپ پہ انلیگل طریقے سے ڈفرینٹ طریقوں سے تو لگایا گیا ہے نا. اگر آپ بجلی کا بل ہی اٹھا لیں تو 70,000 کا بجلی کا بل ہوتا ہے, تو اس پہ 70,000 ٹیکس ہوتا ہے. 1,40,000 تو ایسے ہی لے لیتے ہیں. اس کے بعد ایس آر بی لگاتے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس لگاتے ہیں. ڈائریکٹ ہو گیا بجلی کے بل پہ جو ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر, ڈائریکٹ ٹیکسز بھی تقریباً کچھ 6-7% ہے نا ہمارے اوپر, جس میں ایس آر بی بھی ہے. یہ جتنے بھی ہال آپ کے سارے رجسٹرڈ ہیں؟ بالکل رجسٹرڈ ممبرز ہیں, فائلر ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے باوجود یہ تو پھر کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ کورٹ میں اب 16 اگست ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو توہین عدالت کا کیس کیا, توہین عدالت کا بھی بالکل, کنٹیمپٹ کا بھی کیس کیا ہے ہم نے ساتھ. اچھا, اب دیکھیں عدالت سے درخواست کریں گے کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمیں کچھ ریلیکس دیا جائے. اگر آپ ڈائریکٹلی ہمارے صرف ویٹرز گنتے ہیں جو اس پٹی میں قائم تھے, تو تقریباً کوئی 400 سے 500 تو صرف ویٹرز تھے. اب ان 400-500 ویٹرز کے پیچھے ان کا خاندان ہے. ساتھ ہی ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں, جیسے ایک پھول والا آتا ہے, کیٹرنگ والا آتا ہے, اتنے سارے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈی جے ہوتا ہے, ساؤنڈ والے ہیں, لائٹنگ والے ہیں, رینٹا کار والے, پھول والے, یہ ڈھول والے, ان بیچاروں کا کتنوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اب یہ سندھ حکومت یہاں بات کرتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان, انہوں نے سب تو چھین لیا. کہاں کا چھوڑا؟ روٹی بھی چھین لی, کپڑا بھی چھین لیا, مکان بھی چھین لیا. کیونکہ یہ جو بیچارے ہمارے پاس سندھی سرائے کی جو بھی قوم کے لوگ آتے ہیں, یہ لٹریٹ ہوتے ہیں, ان کو ہم رہائش بھی اپنے ہالوں میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہیں پہ یہ کھاتے ہیں, یہیں پہ پیتے ہیں بیچارے, اور یہیں پہ جابس کرتے ہیں. تو یہ اس کا مستقل کوئی حل نہیں ہے. ان بیچاروں کو کوئی داد رسی کریں, یہ غریب لوگ ہیں, 10-20 ہزار روپے مہینہ کما کے خوش ہونے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہ کریں. مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کے اندر قانون کوئی چیز نہیں ہے, کوئی قانون نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. ایک ہال توڑنے کے لیے آپ 40 موبائلیں لے کے آئیں, یہ کہاں کا قانون ہے بھائی؟ 40 موبائلیں آپ لے کے آ رہے ہیں, پورے سینٹرل کی موبائلیں آپ نے لگا دیں, پورے سینٹرل کے ایس ایچ اوز آن روڈ کر دیے, پورے سینٹرل کی موبائلیں یہاں بلا لی. مطلب کوئی ایسا تھا کوئی ہم کوئی چرس بیچ رہے ہیں, ہم کوئی حفیم بیچ رہے ہیں, ہم کوئی دہشت گرد ہیں, آپ دہشت گردوں کو پکڑنے آئے ہیں.
یہ ہمارے ہال کوئی ڈیمولیشن کرنے کے لیے، مطلب اگر آپ کو بہت زیادہ 2-4 پولیس والے آپ لے آتے، یہ 40 گاڑیاں کیوں لے کے آئے تھے؟ حکومت سندھ کے اعلیٰ حکام سے کسی سے آپ کی مذاکرات؟ سر میں نے ڈفرینٹ مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی اپیل کری، مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی میسج کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ساتھ ہی ساتھ میں نے ناصر شاہ صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کری. میں گورنر سندھ صاحب کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی ہماری تمام فائلیں لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جلد آپ کو رابطہ کریں گے، اب تک انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. تو صرف علاوہ ہر بندہ اپنی سیاست کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ریلیف عوام کو دینا کسی کا کام نہیں ہے. چلے زبیر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ انڈسٹری میں آپ نے بات کی کہ انڈسٹری کی کافی زیادہ ہرڈلز ہیں. ابھی گزشتہ دنوں کچھ کسٹم افسران گرفتار ہوئے، مطلب اسمگلنگ کے حوالے سے. مجھے ایک بات بتائیے کہ گزشتہ میرا خیال ہے کہ ایک طویل عرصے سے بچے کو پتہ ہے کہ اسمگلنگ میں کون انوالو ہے، اسمگلنگ کیسے ہوتا ہے. تو یہ اچانک کیا صورتحال ہوئی اور اس سے کیا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ہماری اکنامی پہ؟ دیکھیں، یہ جو بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ یہ اسمگلنگ کو فروغ دے رہے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے، چاہے کوئی بڑا افسر ہو یا اس میں صرف کسٹم والے انوالو ہیں؟ اس میں کسٹم کے لوگ بھی ہیں اور ادارے بھی. اور دوسری بات یہ ہے اس لیے کہ ڈیزل کا ایک ٹرک جو ہے بلوچستان سے کیسا جاتا ہے کراچی؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے نا. پیٹرول اور ڈیزل تو ایران سے ہمیشہ سے آتا چلا آ رہا ہے. اینی وے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 6 ماہ کے اندر جو ہے نا اسمگلنگ، اچھا جو ہمارے بلوچستان کے بارڈر سے ہوتی ہے موسٹلی ایران سے آتی ہے. جی بالکل. وہ اسمگلنگ آج کل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے بھی آتی ہے، وہاں سے بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے بھی آتی ہے اور ایران سے بھی آتی ہے. یہ اسمگلنگ آج کل عروج پہ ہے اور یہ وہ اشیاء ہیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں. بالکل. ہم پاکستانی جو صنعت کار ہے وہ بناتا ہے تو اس کو 18% سیلز ٹیکس دیتا ہے، اس کے اوپر انکم ٹیکس دیتا ہے، تمام جو بھی ٹیکسز ہیں وہ سب دیتا ہے. اور یہ وہاں سے ایران سے جو چیزیں ہیں یہ سب بغیر ٹیکسز کے آ رہی ہیں. تو ہم جو مقامی صنعت کار ہے وہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ 18-20% سیل ٹیکس کھا جاتے ہیں، 18%. اس کے بعد جو انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ جو بھی اہلکار ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرتے ہوئے پاکستان کے اندر پہنچ جاتے ہیں، چاہے کراچی ہو، ملتان ہو، KPK ہو. یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ مال خریدتا کون ہے؟ وہ پاکستانی لوگ ہی خریدتے ہیں. جب آپ اس کو تاجر و صنعت کاری خریدتے ہیں نا؟ ہاں نہیں، تاجر صنعت کار بھی خریدتے ہیں. جب آپ دیکھیے آپ کسی کو کوئی چیز 100 روپے کی بجائے 80 روپے کی دیں گے تو خریدے گا. بات وہی ہوتی ہے نا کہ جب خریدار موجود ہے تو پھر اسمگلنگ کیسے رکے گی؟ وہ دیکھیے، ہمیں پاکستانی صنعت تو بند ہوگی لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا FBR نے جو اربوں روپے کا ٹارگٹ بنایا نا اس سیکٹر سے، انڈسٹری سے لیں گے، کبھی پورا نہیں ہوگا. 9,000 ارب روپے، یہ 9,000 روپے جب پورے کرنے جائیں گے تب پتہ چلے گا. آپ کی آنکھ کے سامنے تو جو ہے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اسمگلنگ کیا ہوتی ہے؟ اسمگلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیکسز کو چوری کیا جاتا ہے، آپ کے ٹیکسز کو پورے بارڈر سے، جبکہ ایک جانب امپورٹ بھی بند ہے آپ کی، جس سے کہ آپ کو سب سے زیادہ امپورٹ سے بھی ٹیکس ملتا ہے لیکن امپورٹ بھی بند پڑی ہوئی ہے. LCیاں نہیں کھلتی ہیں، بہت ساری کھل رہی ہیں. آپ کا صنعت کار کتنی مشکلات سے LC کھولتا ہے، را مٹیریل آتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اچھا بھائی یہ اسمگلنگ کا مال بھی آنے دو. تو آپ نے اس بات کو اٹھائی اوپر کہ بالکل اٹھائی. میں نے FBR میں یہ چیزیں جو اسی ہفتے میں اسلام آباد گیا تھا، میں نے اسلام آباد میں FBR میں جا کے انہیں بتایا، میں نے کہا ہمارا نقصان تو ہوگا، ہماری صنعت بند ہوگی لیکن آپ کا بھی کاروبار بند ہوگا. آپ جو ٹیکسز جمع کر رہے ہیں آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے. تو جواب کیا ہے؟ جی جواب کیا ہے؟ جواب منڈے کو پھر ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا. مطلب کہ آپ جو ابھی جو کسٹم والوں کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہیں اس پہ تھوڑا سا پریشر رکھا آپ نے کہ اس کو ایک مطلب کہ دیکھیے، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں. سمپل سی بات ہے، جو بھی لوگ اسمگلنگ کو فروغ دے رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسمگلنگ کا سامان جو ہمارے تاجر و صنعت کار خریدے نا؟ دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ ہم تو آرگنائز سیکٹر سے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بعض جگہ جو درمیانے درجے کے چھوٹے ادارے ہیں، کاروباری ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے 20-25% سستا مل رہا، خریدو یار، کوئی بات نہیں. لیکن یہ آپ کے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ کے جو اربوں روپے، آپ 9,400 ارب کی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ ایک اشیاء کے اوپر جو ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کی جو چیزوں کو توڑ دیا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ عجیب سا نظام نہیں ہے زبیر صاحب کہ آپ تو چونکہ فیڈریشن کے لیول پہ ہیں، فیڈریشن کے لیول پہ تاجر و صنعت کار جو وہ اور پاکستان سے چلتے ہیں، لیکن کیا ٹیکس دینے والے ہی جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟
میں آپ سے عرض کروں کہ ٹیکس دینے والا جو ہے نا اس ملک میں وہ زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. وہ ٹیکس بھی دیتا ہے اور رشوت بھی دیتا ہے. اب آپ کہیں گے رشوت کیوں دیتا ہے؟ مجبوری ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی زبردستی تنگ کرنے آ جائیں گے, پھر میں کہتے ہیں اچھا اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو کچھ دو اور آگے چلو. میرا خیال ہے کہ FBR کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح جس طرح کسٹم والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. کسٹم تو FBR کا حصہ ہے لیکن کسٹم FBR کے بھی جو اپنے لوگ ہیں, اپنے بھی لوگ ہیں FBR کے جو کلیکٹ کرتے ہیں ٹیکس, ان میں بھی کافی کرپشن ہے. بس کیا کہہ رہی, ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے یہ, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پاتے. یہی وجہ بھیک مانگتے ہیں, ساری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں اور اپنے یہاں جو ہے چوری کرواتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ IMF سے $1 ارب جب مل گیا بھیا تو میسیجز میرے پاس آنے شروع کہ یوم تشکر منایا جائے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے مینٹل لیول کیا ہے کہ $1 ارب ملنے کے بعد ہم یوم تشکر منا رہے ہیں, تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ یوم تشکر, کس چیز کا یوم تشکر؟ ارے پیسے اس کی خوشی مناؤ جو آپ کماتے ہو. یہ تو آپ نے بھیک مانگی ہے, یہ آپ نے قرضہ مانگا ہے. بالکل صحیح, قرضہ مانگا ہے, بھیک مانگی ہے, جس کے لیے آپ 6 مہینے ناک رگڑتے رہے. 6 مہینے کے بعد آپ کو 1 ارب ملا, آپ خوش ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ تو کاروباری تاجر ایکسپورٹر جو ہے نا وہ لا کے دے دیں گے. مجھ سے یہاں پہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو باقی 2 مہمان جو بارے میں رحمان صاحب ہیں اور شاعری صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ترقیت ہم دوبارہ حاضر ہیں. اسمگلنگ کے حوالے سے یقینی طور پر زبیر طفیل سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ بات بھی کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ اسمگلنگ جب تک بند نہیں ہوگی اس وقت تک یقینی طور پہ جو ہے ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا. یہ ان کی بات بالکل 100% درست ہے, اور پوری قوم کو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ غریبوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے یا ان پر مہنگائی کا کر کے بجائے پاکستان کو دیگر ذرائع سے جہاں پہ معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, جن میں خاص طور پہ اسمگلنگ میں سے ہماری تمام صنعتیں تباہ ہو گئی, اور بہت ساری چیزیں جو آج کل آپ کو میڈ ان چائنا نظر آتی ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی اسمگلنگ بڑھنے کی وجہ سے پاکستانی صنعت جو ہے تباہ برباد ہو گئی. بہرحال رحمان صاحب, میرا خیال ہے کہ جو زبیر طفیل صاحب چونکہ انڈسٹریلسٹ ہیں, جو چیزیں انڈسٹریلسٹ کے لیے بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتی ہے, ایک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کی کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا کچھ بڑے نام آپ لوگوں میں ریئل اسٹیٹ میں کچھ بڑے نام جو ہے آپ چھوٹے ناموں کو کھا گئے ہو؟ دیکھیں وہ آپ کی بات نام نہیں لے رہا کسی کا, لیکن یہ وہ بڑے نام آپ چھوٹے ناموں کو کھا گئے. دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہمارے ریجن میں آپ نے دبئی ایک ایسا خطہ ہے, کراچی سے ایک چھوٹا شہر ہے. اگر آپ ریسنٹلی 25 ایئرس کی ہسٹری دیکھیں تو دبئی نے صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے دنیا بھر کے ملکوں سے $2000 بلین اپنے ملک میں لے کے آئے. $2000 بلین, اور اس میں سے یہ 25 سال میں پاکستانیوں کا حصہ بھی $125 بلین تھا, جو پاکستانی یہاں سے لے کے دبئی میں جنہوں نے صرف ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے. تو خدا را اس چھوٹے سے خطے کو دیکھ کے آپ اپنی پالیسیز کو درست کریں, اور یہ جو پیسہ پاکستان میں اگر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ لے کر آئے گی تو یہ پیسہ آپ انڈسٹری پہ لگائیں, یہ پیسہ آپ زراعت پہ لگائیں, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ارننگ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ آپ لوگوں سے ہی جو ہے شارق ریول صاحب بھی پلاٹ لیتے ہیں, آپ لوگوں سے انڈسٹری بھی پلاٹ لیتا ہے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی میکسیمم آپ کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $24 بلین میکسیمم ہے. تقریباً یہی 20 بلین اس کے ارد گرد رہتی ہے جو لاسٹ آپ 5-7 سال کی نہیں, آج لاسٹ ایئر 30 تھی, اب گھٹ کے 27 ارب ہو گئی. اچھا, اب یہ ساری انڈسٹریز, اب صرف آپ کے ملک میں صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نے مثال دی کہ $20 بلین لے کے آتی ہے, اس میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس میں صرف اوورسیز پاکستانی ایکسپورٹ آپ کا ٹیکسٹائل ہے. جی 12 یا $13 بلین. سر دیکھیں اس پہ کاسٹ آتی ہے, اس کے بعد اور چیزیں ہیں, پھر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ریئل اسٹیٹ ایسی انڈسٹری ہے جس پہ آپ کا پیسہ کوئی نہیں لگتا. یہ ہمارے ریئلٹرز ہمارے لوگ پاکستان میں یہ پیسہ لے کے آتے ہیں. آپ کی بات مان لی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عوام میں بلڈرز ہو گئے یا ریئل اسٹیٹس ہو گئے یا بہت سارے, ان کے خلاف ان کی شکایتیں بھی بہت ہیں.
سر دیکھیں شکایتیں بھی بہت ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا کے پیسے جو ہے وہ اچھے لے لیتے ہیں. لوگ 10 سال سے رول رہے ہیں, ان کو فلیٹ نہیں ملتا, ان کو زمین نہیں ملتی, ایک زمین کے کاغذات 5-5 10 افراد کو بیچ دیتے ہیں. دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر سیکٹر میں ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے لاز بنانے کی. آپ کے لاس تو ہیں سر, لاز تو ہیں لیکن اس نوعیت کے نہیں ہیں. خصوصاً اس میں ہماری عدالتیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے. تیسرا ٹاؤن کیوں ناکام ہوا؟ دیکھیں تیسرا ٹاؤن اس لیے ناکام ہوا کہ آپ ناکام ہوا, وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے وہاں پر بیسک فیسلٹیز نہیں دیں. جس ادارے نے اس کو مینوفیکچر کیا, آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پر پانی, بجلی, گیس اور ضروریات زندگی کی تمام سہولیات دیتے اور لوگوں کو سیکیورٹی دیتے. ایک پلاٹس کو 5-5 6 افراد اون کرتے ہیں. سر وہ اس لیے اون کرتے ہیں کہ اس میں کون لوگ انوالو ہیں؟ سر دیکھیں اس میں میں نے بتایا کہ ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں موجود ہیں, بلیک شیپس موجود ہیں. یہ صورتحال کیا دبئی میں ہو سکتی ہے؟ سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دبئی میں, نہیں ہو سکتی نا, سوال ہی نہیں پیدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد زیادہ ہے نا, وہاں پہ سوچ بھی نہیں ہے. یعنی کہ میں نے اعتماد زیادہ ہے نا جی. آج اگر کسی جگہ کوئی زمین خریدنے جاتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے, 10 جگہ تو وہ انکوائری کراتا ہے, پھر بھی پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پلاٹ کہیں 2 نمبر نہ نکل جائے. سر دیکھیں آپ کا نظام کمپیوٹرائز نہیں ہے. ہم 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا تمام نظام اپنا کمپیوٹرائزڈ کریں, اور یہ ذمہ داری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. آپ کی گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ موجود نہیں. اگر آپ گورنمنٹ کی رٹ لے کر آئیں گے, ہر پولیس اسٹیشن ایک اچھا رول ادا کرے گا, تو کس کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں کسی جگہ پر قبضہ کرے؟ آپ کے بائی لاز ٹھیک نہیں. پھر ہم آپ کو 50 دفعہ کہہ چکے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ دبئی کی ٹیریٹری میں لاگو ہو چکی, اور وہ ایک بہترین قانون ہے. اس کے بعد اس کو انڈیا نے فالو کیا. اب آپ نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا تو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں لے کر آئے, لیکن ابھی تک آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اور یہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا اطلاق تمام صوبوں پہ ہونا تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو بیسک دیکھیں, جو آپ قبضے کی بات کرتے ہیں یا جو بلڈرز ہمارے میں بلیک شیپز ہیں جو وقت پہ ڈیلیوری نہیں دیتے, یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری ہے, اور اس کو دور کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. میں آپ نہیں کر سکتے اس کو. شارق احمد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بھائی آپ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں, شکل سے بھی بڑے سست نظر آ رہے ہیں. کاروبار کی کیا صورت ہے؟ کیا کراچی کے دیگر بھی میرج لاز پہ یہی قانون اپلیکیبل ہو رہا ہے, یا کچھ سینٹرل میں خاص طور پہ تعلیمی کارروائی کی گئی؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تو عبرت کا نشان بنا کے اور دیگر جگہوں سے رشوت کا بازار گرم کیا گیا. صرف سینٹرل میں؟ بالکل. ایس بی سی اے کے جو افسران نے کارروائی کی تھی, میں آپ کی یہاں پہ ایک اطلاع کر دوں کہ ایس بی سی اے کے وہ تمام افسران وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ جو ہے اور بھی مزید بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, 1-2 اور لوگوں کے خلاف بھی. ایس بی سی اے کے اپنے اندر ایک انکوائری کنڈکٹ ہو گئی ہے کہ ان اہلکاروں نے, ان افسران نے یہ کیا کیا, یہ کیوں کیا, ماضی کے یہ اس کے پیچھے چیپٹر کیا ہے. اور ان کا ہی ایک انٹرنل لیٹر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ بھی انہوں نے نکلا کہ جی جو اس کا جو اب لوگ نوٹس کر رہے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. اچھا. کوئی بھی نوٹس کر رہے ہیں اپنے منمانیوں سے, یہ لوگ من دھڑک اپنے نوٹس کر رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے کہ جی پیسے دے کیوں رہے؟ پیسے ہم دے نہیں رہے. میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جو ان کی ڈپارٹمنٹ میں انکوائری چل رہی ہے کہ ان افسران کے خلاف کہ یہ انہوں نے پیسے مانگے یا پیسے لیے تو کیوں لیے, کہاں سے لیے, کتنے لیے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور میں آپ کو اس بات پہ ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں اب کل یا پرسوں اورنگی ٹاؤن میں بھی دوبارہ کوئی تقریباً 7-8 شادیال توڑے گئے ہیں. اس سے پہلے ملیر میں توڑے گئے ہیں, شاہ فیصل میں توڑے گئے. تو یہ مختلف واقعہ ہوتے چلے جائیں گے. اگر آج بھی ہم لوگ اپنی بات کر رہا ہوں کہ یونائٹ نہیں ہوں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ لوگوں میں اتحاد نہیں ہے؟ اتحاد دیکھیے, ہر بندہ کی طرح لڑ رہے ہیں آپس. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا بچ گیا نا, میرا شادی حال بچ گیا. تو یہ شادی حال اگر ہم 600-700 جتنے شادی حال ہیں وہ کہیں کہ جس کا ٹوٹ گیا وہ بھی میرا, جس جو نہیں ٹوٹا وہ بھی میرا, اس دن ہم اتحاد ہو جائے. ابھی نہیں ہے یہ صورتحال, نہیں ہے نا. دیکھیں کوئی بھی ہو, میں ان کی کلیئر منہ پہ کہتا ہوں کہ جی آپ کا بچ گیا, آپ کہتے ہیں جی میرا بچ گیا. صاحب بات یہ صورتحال کہیں بھی نہیں ہے. یہ صورتحال مثال کے طور پہ انڈسٹریز میں آ جائیں, اگر کوئی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے تو افسوس کا انتظار ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں چلو ہماری انڈسٹری ہماری تو چل رہی ہے نا. یہی بات تو, یہ چیزیں جس دن دماغوں سے نکل جائیں گی نا اس دن ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. دیکھیں
اگر ریئل اسٹیٹ بند ہوتی ہے تو سمجھے میرا نقصان ہوا, اگر انڈسٹری بند ہوتی ہے تو سمجھے میرے ملک کا نقصان ہوا. تو اگر میں جس دن اپنی چیزیں سمجھ لوں گا کہ جی کہ اگر کوئی بھی سیکٹر یہاں سے بند ہوتا ہے یا میرے برابر والا شادی ہال بند ہوتا ہے تو میں اس کو سمجھوں کہ یہ میرا شادی ہال بند ہوا ہے, تو اس دن ہم کچھ کر پائیں گے. لیکن بہرحال میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ لوگ پر کی بات نہیں ہے, ہمارے ملک میں کسی بھی سیکٹر میں اتحاد نہیں, کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے نا. دیکھیں اس گورنمنٹ نے ہمیں لگا دیا روٹی کے پیچھے صبح سے شام تک بھاگ, اس کے بعد کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے تو لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں. تو یہی تو ہے نا جو کامیاب ہو رہے ہیں. جو کوئی بھی ادارہ اگر لنگر کھانے کھول رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ روزگار دیں. اور جو یہ آپ ڈیمولیشنز کر رہے ہیں, صنعت کے اوپر آپ لوگ ٹیکسز لگا رہے ہیں, ریٹیلرز کے اوپر لگا رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم تاجروں کو کام کرنے دیں, ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس وقت یہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی ایسا کوئی کام کریں. کوئی بھی 1% بھی ٹیکس دیتا ہے آپ کو, آپ اس کو اون کریں. دنیا کا قانون ہے, اگر کوئی چیز بن گئی, اللیگل بنی, کسی بھی طرح بنی, اس کو ریگولائز کریں, نہ کہ اس کو توڑیں. یہ ایک دنیا کا قانون ہے, پر یہاں اندھا قانون ہے. زبیر صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ آخری سماعت چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, تو آپ کیا کہنا چاہوں گے عوام سے, کیا حکومت سے مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ خدا را کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں پہ کنٹرول کریں, کیونکہ اس سے جو کم آمدنی والا ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ہماری صنعتیں تو چلتی رہتی ہیں, کبھی بند ہوں گی کبھی چلیں گی, لیکن اس میں بھی حکومت کا اپنا نقصان ہے, ہمارا نقصان نہیں ہے. حکومت کا زیادہ نقصان ہے, ہمارا کم نقصان ہے. زراعت پہ توجہ دیں, زراعت پہ توجہ دیں. دیکھیے تقریباً گندم میں خود کفیل ہیں, تھوڑی سی اور کوشش کریں گے. 10-20 لاکھ زیادہ. میرے پاس ٹائم کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے, کپاس کی پیداوار ہوئی, کپاس بک نہیں رہا ہے. نہیں, کپاس اس دفعہ جو ہے اچھی پیداوار ہوئی ہے, ہاں, لیکن بک نہیں رہا ہے. نہیں بکے گا, ان کو کاسٹ نہیں مل رہی ہے کسان کو اس کی. اصل میں اس کی جو قیمت ہے بہت زیادہ مقرر کر دی گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی زیادہ. اگر آپ 9,000 روپے من مقرر کریں گے تو پھر کہاں سے چلے گی, جبکہ دنیا میں امپورٹ کریں تو اس سے سستی ہے. تو قیمت مقرر کرتے ہوئے تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. جی رحمان صاحب, کیا مطلب کیا آخری الفاظ؟ دیکھیں میں اس وقت پاکستان میں بالکل مایوسی کی کیفیت ہے. وہ تو ہے, ہمارا جو نوجوان ہے وہ بالکل مایوسی کی حالت میں ہے. 1971 سے تو یہ حالت ہے. ہمارے سکلز پرسن ابھی ریسنٹلی 8-10 ماہ کے اندر 10 سے 12 لاکھ سکلز پرسن پاکستان چھوڑ چکے ہیں. جی آپ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. جیسے جاپان پہ ایٹم بم گرا تھا, اس کے بعد اس کی قوم یکجا ہوئی, انہوں نے ایک پالیسی بنائی. آج دنیا میں جاپان کا ایک نام ہے, آپ پہ بھی ایٹم بم گر چکا ہے. خدارا اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں, پالیسی ساز کو بٹھائیں, انڈسٹریسٹ کو بٹھائیں, جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کو بٹھانے کے بعد ایسی پالیسی دے کہ یہ پاکستانی قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور یہ الحمدللہ ایک محنتی قوم ہے. مطلب کہ لیکن ضرورت ہے طیب اردوغان جیسے بندے کی, ضرورت ہے مہاتیر محمد جیسے بندے کی. خدارا کچھ کریں اس ملک کے لیے. یا ترکی کے صدر اردوغان کی طرح بندہ چاہیے, یا مہاتیر جیسا بندہ چاہیے. تو یہ پاکستانی قوم میں بہت پوٹینشیل ہے. جی شارق بھائی. سر یہ میں ان کی بات کاٹوں گا یہاں. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ طالبان کی حکومت لے آئیں, مجھ سے زیادہ خوش ہو جائیں گے. یہ حکومت تو نہ سنتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ کوئی بات سنتی ہے. لیکن شاید وہ لوگ آ جائیں تو ہم طالبان کی حکومت کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. نہیں, ہم کر لیں گے, کیونکہ قانون تو ہوگا, کوئی سننے والا تو ہوگا. آپ کے شادی ہال کیسے چلے گا؟ انہوں نے تو بیوٹی پارلر بھی بند کر دیے. سر کوئی بات نہیں, ہم کوئی اور کام کر لیں گے, ہم مزدوری کر لیں گے, پر خوشی خوشی تو کریں گے, اس طرح روئیں گے تو نہیں. بات یہ کہ انہوں نے تو بیوٹی پارلر پہ پابندی لگا دی. ہم خوشی خوشی تو کریں گے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں ان کی کہ جی طالبان کی حکومت آ جائے. دیکھیے دل جلے کی کیا بات ہوگی یار, دل جلے والی بات. پاکستان میں یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ملک ہے. خدارا اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو انصاف دے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن بہرحال یہ کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صرف سارا قصور حکومت کا نہیں ہے, کچھ ہم عوام کا بھی ہے. ہم عوام کو بھی جو ہے کچھ بہت ساری چیزوں میں جو حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اور کچھ چیزوں میں جہاں مواقع ملتے ہیں وہاں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے. بلال حسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے اللہ حافظ.